ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر چشتی صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں تنظیم اسلامی ساہیوال کے. اچھا سر، ڈائریکٹ کویشچن ٹائم ضائع کیے بغیر میرا آپ سے ہے، کیا جیسا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے اندر ایسا قانون بننا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جینڈر کو تبدیل کر سکتا ہے، اسلام جینڈر کو تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ جی السلام علیکم. جی جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، بڑی بدبختی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ وہ لوگ قانون سازی کرتے ہیں جن کا دور دور سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ مفتیان علماء کرام کی ایک کمیٹی ہو، ان کے سامنے وہ بات وہ رکھی جائے، وہ اس کو دیکھیں شریعت کے تناظر کے اندر کہ اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی، قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی تو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اگر وہ ٹکراتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ اس آئین کے ساتھ کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی اور اس کو وہ لیٹرز بھی بھیجے جاتے ہیں جو آئین کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا گیا تھا کہ 50,000 سے زائد ایک غیر اسلامی قوانین جو ہیں اس پارلیمنٹ نے نافذ کیے ہیں، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل جب اس کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے اور وہ پارلیمنٹینینز یا پارلیمان اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اور اسی طرح وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ بھی بنائی گئی اور اس کا بھی اختیار جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، جو کہ سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اختیارات اس کو نہیں دیے گئے. تو یہ وہ مسائل ہیں جس وجہ سے یہ ملک جو ایک اسلامی ملک تو اب خیر نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری غیر شرعی جو ہے وہ قوانین نافذ بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو پاورڈ کیا جائے، وہاں علماء کرام ہوں، مفتیان ہوں، اور جو بھی غیر شرعی جو ہے آئین پاس ہو اس پہ ہر بندے کو حق کا حاصل ہو کہ وہ وفاقی شرعی عدالت جائے. ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ وہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان جیسی ان کو اختیارات ہوں اور وہ اس کو دیکھیں، اگر غیر شرعی ہیں تو اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیں. اچھا پروفیسر صاحب، اب یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر ترمیم پیش کی تھی سینیٹر مشتاق احمد نے اس قانون کے اندر. ان کی ترمیم کو جو ہے وہ جو انسانی حقوق کا کمیشن ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس ترمیم کو دیکھیں. مزید یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں بھی سنا جا رہا ہے. ایک اجلاس ہو چکا ہے ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اس کا، جو کہ 20 رکنی کمیٹی ہے. اچھا سر، اب اگر وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس کا فیصلہ اب حتمی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے، وہ سفارشات پیش کر سکتی ہے وفاقی شرعی عدالت. اگر اس کی سفارشات کو نہیں مانا جاتا، مزید انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے وہ بھی اس قانون کے اوپر جو امینڈمنٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور یہ قانون کا حصہ باقاعدہ طور پر پہلے تو بنا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور مہر لگ جائے گی، تو اس حالات میں پھر ایک عام مسلمان کی اور جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوگی؟ کیا ہم اس کو منوان تسلیم کر لیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک منوان تسلیم کرنے کی بات ہے، وہ تو بہت سارے غیر شرعی قوانین اس وقت بھی نافذ ہیں اور لوگوں نے جو ہے وہ بہرحال وہ نافذ ہیں. اب لوگوں نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک قانون جو ہے کہ آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی اجازت ہونا لازمی ہے، اگر اجازت نہیں ہوگی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ ایک بالکل غیر شرعی قانون ہے جو امپلیمنٹ ہے اور اس وقت ہے ہمارے یہاں امپلیمنٹ اور چل رہا ہے. بہت سارے سود چل رہا ہے، فحاشی چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو کس دکھ کو روئیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ قانون تو جیسے مشرف کے دور میں حقوق نسواں کا ایک بل آیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل غیر شرعی تھا اور میجورٹی نے اس وقت جو کاف لیگ اور مشرف تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرا دیا. اور اس وقت ایم اے پاور میں تھی، تیسری بڑی ایک سیاسی جماعت تھی، انہوں نے بڑا شور مچایا لیکن کچھ بھی نہیں ہونے دیا گیا. جو
ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس ملک کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غیر شرعی قوانین کو نافذ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اب تو یوز ٹو ہو گیا. مذہبی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقے, اپنے اپنے مسلک کی جنگ کے اندر وہ الجھے ہوئے ہیں, یا ان کو الجھا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسلک اور اپنے فرقوں کو ہی حق سمجھتے ہوئے اس سے ہی باہر نہیں نکلتے. انہیں تو اب وہ اس طرف ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ کم از کم اس طرف جو ہے وہ توجہ دیں. تو یہ بہرحال کیونکہ اسلام جو اس ملک میں وہ رولنگ پارٹی جو ہے ہمیشہ مغرب اپنی قوانین نافذ کرواتا ہے, تو یہ بھی مغرب کروا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو ایجنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ اس کی امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور وہ ایجنٹس کو مراد فراہم کرتے ہیں, اور یہ بھی ہو جائے گا. کوئی نئی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت شور ہوگا, تھوڑا بہت احتجاج ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور یہ لوگ بتائیں گے مغرب کو کہ دیکھیں جی ہمارے لوگوں نے کچھ احتجاج کیا تھا لیکن ہم نے بڑی وفاداری کے آپ کی تابعداری پوری مکمل جی پوری کی ہے. تو یہ ہو جائے گا, کوئی اس میں نہیں. اور یہ یوز ٹو اب ہو گیا ہے. وہی بات ہے کہ اس وقت تو بہت سارے اسلامی غیر شرعی جو ہے وہ قوانین اس وقت جو ہیں وہ نافذ ہیں, اور بڑی بدبختی کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 ہے کہ جو ہماری شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو کافر بھی کہا, ظالم بھی کہا, فاسق بھی کہا. اس سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر میری شریعت کے اندر کسی نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی, میری شریعت سے ہٹ کے کوئی فیصلہ دیا, تو وہ پھر کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. وہ پڑھ لیں مطلب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45, 46 اور 47 جو ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. جو ہم ظاہر کمزور ہیں, ان سے لڑ نہیں سکتے, تو ہم ایک تو دل سے کڑن تو ہے, بالکل ہے, اور زبان سے جو ایک ہے وہ بالکل ہم بھی اس وقت بھی آپ کے پلیٹ فارم سے میں بیان کر رہا ہوں. اور ہماری تنظیم اسلامی جو ہے وہ جتنے بھی ریسورسز اس کے پاس ہیں اس کے مطابق وہ کلمہ حق الحمدللہ بیان کرتی ہے, اور تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم اس غیر شرعی فیصلوں کو اگر توڑ نہیں سکے, ختم نہیں کر سکے, تو اے اللہ اس کے خلاف ہم نے کلمہ حق ضرور بلند کیا, اس کو ہم نے ذہناً ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اس پہ جو ہے جی. تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو حکمرانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اور وہ مغرب سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں جو ہے جی. اور ہر وہ قوانین جو غیر شرعی ہیں ان کو علماء کرام کی کمیٹی بنائی جائے, ان کے سامنے رکھا جائے, علماء کرام کی سفارشات کے اوپر جو ہے جی وہ امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے جو ہے جی. جنرل سیکرٹری تنظیم اسلامی سہیوال پروفیسر ناصر چشتی صاحب جو ہے وہ اس ایکٹ کے حوالے سے اپنے خیالات اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے. بصیرت کی آنکھ کھولو, یہ سامراجی نظام بدلو. ہوا غلامی کا دور رخصت, ہوا غلامی کا دور رخصت. یہ صبح بدلو, یہ شام بدلو, نظام بدلو.